تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا میں ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کے ساتھ کتنی محبت فرماتے، تمہاری کتنی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ ایک مرتبہ پھر عطا کر دیا۔ تو یہ اللہ قرآن میں کہتا ہے ایام معدودات، لوگوں یہ گنتی کے چند دن ہیں، یہ گزر جانے۔ کتنا ہی اچھا ہو کہ سال کے یہ انتہائی بیش قیمت مختصر سے ایام ہم اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں بسر کریں، اور وہ بخششیں جو اللہ کی بارگاہ سے تقسیم ہو رہی ہیں، وہ مغفرتیں جو اللہ بانٹ رہا ہے، وہ رحمتیں جو اللہ تعالیٰ نچھاور کر رہا ہے اپنے بندوں پر، ہم ان رحمتوں کو کامیابی اور کامرانی کے ساتھ سمیٹنے والے بن جائیں۔ اور اس کے بعد ایک بڑی پرلطف بات، صحابہ کرام نے چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مشاہدہ فرمایا کہ حضور کس قدر اس مہینے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور محبت کا عالم یہ ہے کہ ماہ شعبان المعظم کا آغاز ہوتا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اور دیگر صحابہ بھی اس بات کی گواہی دیتے کہ ماہ رمضان کے علاوہ جس مہینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہوتا۔ کثرت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ شعبان المعظم کے روزے رکھا کرتے۔ اب اس کی ایک حکمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی بیان فرمائی۔ آقا فرماتے چونکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہوتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہوں تو اس وقت میں حالت روزہ سے ہوں۔ یہ ہے فکر اعمال اور فکر آخرت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو سید الانبیاء ہیں، جو محبوب خدا ہیں، جن کے تصدق سے اللہ تعالیٰ مجرموں کو بخششیں عطا فرماتا ہے، وہ پیارے لجپال نبی، ان کی اپنی فکر آخرت کے بارے میں کس قدر انوکھی ہے، نرالی ہے، کہ جتنے بڑے برگزیدہ اور پارسا ہیں، آخرت کی فکر بھی اتنی ہی زیادہ ہے۔ ایک ہم ہے کہ ہزارہا غلطیاں، گناہ اور جرم ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی توبہ کی فکر نصیب نہیں ہوتی، پھر بھی ہم اپنی قبر، اپنی آخرت اور یوم حساب سے غافل رہنے والے لوگ ہیں۔ اور ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فکر کا عالم یہ ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں اور میرا اعمال نامہ کھل رہا ہو تو اس وقت میں حالت روزہ سے ہوں۔ اور ایک اور حکمت محدثین نے جو یہاں سے نکالی وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ اگلا جو آنے والا مہینہ ہے وہ ماہ رمضان کا ہے، اور اس میں ایک منفرد عبادت جو عطا ہونے والی ہے وہ ہے روزہ، کہ پورا سال انسان کھاتا ہے، پیتا ہے اور عام حالات کے اندر زندگی بسر کرتا ہے، پھر اچانک جب ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پھر صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا یقیناً عام لوگوں کے لیے یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل سے کہ ماہ شعبان جو ماہ رمضان سے بالکل ساتھ ملا ہوا اس سے پہلے آنے والا مہینہ ہے، اس مہینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کثرت کے ساتھ روزے رکھنا، اس کے اندر امت کے لیے تربیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے ماہ رمضان کے لیے خود کو تیار کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماہ رمضان یقیناً گرمیوں کے موسم میں بھی آتا ہے اور ٹھنڈے موسم میں بھی آتا ہے۔ تو ٹھنڈے موسم میں تو عموماً روزہ رکھنا اتنا مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ دورانیہ بھی مختصر ہوتا ہے اور پیاس کی جو کیفیت ہے وہ بھی بڑی کم ہوتی ہے اور انسان آسانی کے ساتھ روزہ گزار لیتا ہے۔ لیکن اب جس موسم کے اندر ہم نے ماہ رمضان پایا ہے تو یہ بر صغیر کے اندر تو بڑا گرم موسم چل رہا ہے، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ ماہ شعبان المعظم کے اندر کثرت کے ساتھ آقا جو روزہ رکھ رہے ہیں تو امت کو تربیت کا ایک پہلو عطا فرما رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ شعبان المعظم کے اندر خود کو عادی کر لو، ابھی سے اس میدان میں داخل ہو جاؤ اور صبح سے لے کر شام تک حالت روزہ میں بسر کرو، تاکہ تمہیں اندازہ ہو جائے کہ آگے آنے والا جو مہینہ ہے ماہ رمضان کا تو اس کے روزوں کی کیفیت کیا ہوگی۔ ابھی سے اپنی طبیعت کو بھوک اور پیاس کے ساتھ مانوس کر لیا جائے، تاکہ ماہ رمضان کے اندر خیر و عافیت کے ساتھ ہم اس کے مکمل روزے رکھنے والے بن جائیں۔ تو شعبان المعظم کے مہینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ روزہ رکھ کر گویا کہ ماہ رمضان المبارک کی تیاری کر رہے ہوتے۔
یہی وجہ ہے کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے اس قدر سنجیدہ ہوتے کہ اذا دخل رمضان تغیر لونہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ماہ رمضان کا آغاز ہوتا اور بالکل قریب آ جاتا اور چاند لوگ دیکھ لیتے اور اعلان ہو جاتا ماہ رمضان کا، تغیر لونہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، یعنی پریشانی کے آثار حضور کے چہرے پہ نمودار ہو جاتے۔ لوگ محسوس کر لیتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی انتہائی گہری فکر میں مبتلا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ رمضان تو مل گیا، اب فکر اس بات کی لاحق ہو گئی کہ کہیں اس مہینے میں مجھے کوئی عذر لاحق نہ ہو جائے، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی ایسی پریشانی لاحق نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے میرا کوئی روزہ چھوٹ جائے۔ یعنی حضور کی تمنا یہ ہوتی کہ ماہ رمضان کے اندر بالکل خیر و عافیت کے ساتھ میں اس کے پورے روزے رکھوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کی جملہ عبادات کا اہتمام اور روزوں کی تکمیل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انتہائی فکر مند کر دیتی۔ تغیر لونہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر پریشان ہو جاتے اور رب کی حضور دعائیں کرتے کہ مولا مجھے ہر قسم کی بیماری سے، کمزوری سے، نقاہت سے محفوظ رکھنا، تاکہ اس کی برکتیں سمیٹنے میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ یہ ہے وہ سنجیدگی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان کے حوالے سے امت کو عطا کر رہے ہیں۔ آقا پر تو رب کا کرم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ تعالیٰ نے خاص طاقتیں، خاص توانائیاں اور صلاحیتیں عطا کر رکھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ماہ رمضان کے علاوہ یوم وصال کے روزے رکھ رہے ہیں، نہ سحری ہے نہ افطاری ہے، مسلسل کئی دن کے روزے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رکھا کرتے۔ اور جب صحابہ نے وہ روزے رکھنے کی کوشش کی تو کمزور پڑنے لگے اور جسم کی توانائیاں جواب دینے لگیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی جب اس نقاہت کو دیکھا تو پوچھا، صحابہ کیا ہوا تمہیں؟ تم کیوں کمزور ہوتے چلے جا رہے ہو؟ تو عرض کیا، حضور جو روزے آپ رکھ رہے ہیں وصال کے، کہ نہ سحری ہے نہ افطاری ہے، تو حضور ہم نے بھی وہ روزے رکھے ہیں، تو ان روزوں کی وجہ سے ہمارے اندر یہ کمزوری اور نقاہت پیدا ہو گئی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایکم مثلی، صحابہ تم بھلا میری مثل ہو سکتے ہو؟ مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے، رب پلاتا ہے۔ تو حضور کی شان یہ ہے، لیکن اس کے باوجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام امت کو درس دینے کے لیے ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام معیار قائم کر رہے ہیں کہ لوگوں پہلے سے تیاری کر لو، پہلے سے تیاری کر لو، فکر مند ہو جاؤ، تاکہ ماہ رمضان کو بڑے اچھے انداز میں تم گزار سکو اور اس کا کوئی روزہ تم سے چھوٹنے نہ پائے۔ تو یہ بھی ایک پہلو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ماہ رمضان کے ساتھ محبت کا۔ اور اس کے بعد سامعین محترم، صحابہ کرام نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں ماہ رمضان کی عقیدت، احترام اور محبت دیکھی کہ حضور اس مہینے کا کتنی بے قراری کے ساتھ انتظار کرتے، تو اب صحابہ کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں حضور کی اتباع میں، حضور کی اطاعت میں، حضور کی فرمانبرداری میں؟ پھر صحابہ کس قدر اہتمام کرتے تھے۔ حضرت یعلا بن فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، لطائف المعارف کے اندر اس کو علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ صحابہ کا معمول یہ ہوتا، کان یدعون اللہ تعالی 6 اشہر ان یبلغہم رمضان ثم یدعونہ 6 اشہر ان یتقبل منہم، کہ صحابہ کرام جو ہے وہ سال کے 6 مہینے تک اللہ کی بارگاہ میں ماہ رمضان کو پانے کی دعا کرتے رہتے۔ 6 مہینے تک صحابہ دعا کرتے، مولا ماہ رمضان ایک مرتبہ پھر عطا فرمانا۔